یہ ہوتا ہے ویژن۔ شکریہ آرمی چیف۔ اگر ہم پاکستان کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ نامساعد حالات کے باوجود 1950 تک پاکستانی معیشت مستحکم ہو چکی تھی، یہاں تک کہ 1965 میں پاکستانی معیشت کو ترقی پذیر ممالک کے لیے ایک ماڈل کی حیثیت حاصل ہو چکی تھی۔ اگرچہ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے بعد معیشت میں خرابی کا آغاز ہوا، لیکن جلد ہی اس پر قابو پا لیا گیا، مگر 1968 کے بعد حالات خراب ہونا شروع ہوئے۔ 1972 میں جب نئی حکومت کی طرف سے بہت سی اصلاحات نافذ کرنے کی کوشش کی گئی اور بڑی صنعتوں کو قومیہ لیا گیا تو پاکستان میں موجود کئی بڑے صنعت کار ملک چھوڑ گئے اور ملک میں صنعتوں کی ترقی کی شرح بہت کم ہو گئی اور اس کا اثر عمومی قومی پیداوار پر پڑا۔ 1980 کے عشرے میں دوبارہ ترقی کی شرح بڑھنے لگی، لیکن 1988 کے بعد آنے والی حکومتوں نے پائیدار ترقی کے بجائے وقتی اقدامات سے عوام کو خوش رکھنے کی کوشش کی، جس کے بعد پھر کبھی بھی پاکستانی معیشت مستحکم نہ ہو سکی۔ ملک آئی پی پیز کے چنگل میں پھنس گیا، جس کی وجہ سے نہ صرف توانائی مہنگی ہوئی بلکہ گردشی قرضہ بھی بڑھتا رہا۔ 9/11 کے بعد پاکستان پر بین الاقوامی پابندیاں ختم ہوئیں بلکہ بہتر ہوئیں۔ 2008 تک برسر اقتدار رہنے والی حکومت نے معاشی مسائل کو سنجیدگی سے حل کرنے کی کوشش کی اور ترقی کی شرح بڑھ گئی۔ اس کے بعد جی ڈی پی گرنا شروع ہو گئی اور روپے کی قدر کم ہوتی گئی، جو آج تک جاری ہے۔ اس وقت پاکستان شدید معاشی بحران کا شکار ہے، روپیہ اپنی قدر کھوئے جا رہا ہے، برآمدات میں اضافہ نہ ہونے کے برابر ہے، معیشت سست روی کا شکار ہے اور ٹیکس آمدنی میں بھی کمی دیکھی گئی ہے۔ 2013 میں ہماری برآمدات 25 ارب ڈالر تھیں، جو 2017 میں کم ہو کر صرف 21 ارب ڈالر رہ گئی۔ اس وقت ہماری بیرونی سالانہ ادائیگیاں 60 ارب ڈالر ہیں، جبکہ بیرون ملک سے ملنے والی ترسیلات 20 ارب ڈالر ہیں۔ ایک وقت تھا جب چین کے معاشی حالات بھی اسی نہج پر پہنچ چکے تھے، مگر بحیثیت قوم جب اس نے فیصلہ کیا کہ اب انہیں انفرادی سوچ سے نکل کر اجتماعی نقطہ نظر کے تحت فیصلے کرنے ہیں تو وہ دنیا کی عظیم قوم بن کر ابھرے۔ جدید چین کے بانی ماؤ زے تونگ نے ثابت کیا کہ قوموں کی تقدیر ہمیشہ بڑے اور اجتماعی فیصلوں سے ہی بدلی جا سکتی ہے۔ انہوں نے جس طرح بزنس کمیونٹی اور بیوروکریسی کو اعتماد میں لے کر فیصلے کیے، اس سے نہ صرف چین نے معاشی بحران پر قابو پایا بلکہ آج ایک سپر پاور کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ اور اب پاکستان کی بزنس کمیونٹی ملکی معیشت کو سنبھالنے کے لیے اپنے تمام تر اختلافات کو پسے پش ڈال کر ایک اجتماعی سوچ کے ساتھ سامنے آئی ہے۔ 7 مارچ 2023 کو پاکستان کی 10 بڑی کاروباری شخصیات نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے ملاقات کی، جن میں کراچی سے عارف حبیب، بشیر جان محمد، محمد علی طبا، شاہد صورتی اور شہباز ملک، جبکہ پنجاب سے گوہر اجاز، فواد مختار، شہزاد اصغر، فیصل آفریدی اور میاں احسن شامل تھے۔ اس ملاقات میں انہوں نے آرمی چیف کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان معاشی طور پر تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ ان حالات میں ملک کے بڑے ایکسپورٹرز اور امپورٹرز اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، جن کے پاس 10 لاکھ لوگوں کی ورک فورس موجود ہے۔ حکومت کسی کی بھی ہو، فیصلہ سازی میں الجھ کر رہ جاتی ہے، جبکہ معیشت چلانے کے لیے فوری اور ٹھوس فیصلوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ معیشت میں آج اور ابھی بہت اہم ہوتا ہے، جبکہ چھوٹے سے چھوٹے سرکاری کام کا عمل بھی کم از کم 6 دن میں مکمل ہوتا ہے۔ پاکستان کی میجر ایکسپورٹ ٹیکسٹائل ہے۔ 2021-22 میں $19.5 بلین کی ٹیکسٹائل مصنوعات ایکسپورٹ کی گئی، جو ملکی پوٹینشل کا نصف ہے، جسے بڑی آسانی سے ڈبل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پاکستان میں کپاس کی پیداوار میں ہوتی تیزی سے کمی کی وجہ سے $4 بلین سالانہ امپورٹ کرنا پڑتی ہے، جس سے دھاگا اور کپڑا بنتا ہے اور پھر گارمنٹس بن کر ایکسپورٹ ہوتی ہے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، گزشتہ 10 سال سے کپاس کا نیا بیج امپورٹ کرنے کے لیے حکومت سے اجازت نہیں مل رہی۔ دوسری جانب ہر سال $6 بلین کا کھانے کا تیل درآمد کرنا پڑتا ہے، جبکہ بڑی آسانی سے ملک میں کارن، سورج مکھی، کینولا اور سویابین اگا کر یہ رقم بچائی جا سکتی ہے۔ اگر حکومت ہمیں زمینیں اکٹھی کر کے دے گی تو ہم باہر سے کمپنیاں لے کر آئیں گے، جس سے ملک میں کارپوریٹ ایگریکلچر فارمنگ شروع ہو جائے گی۔ سعودی عرب، قطر اور UAE اس سیکٹر میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں، مگر یہ حکومت کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے۔ یہ بھی ہماری طرح اسٹیبلشمنٹ سے گارنٹی مانگتے ہیں۔ مائننگ اور IT میں بھی بے تحاشا پوٹینشل ہے اور چین اور عرب ممالک ان سیکٹرز میں بھی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، مگر ملک میں سیاسی عدم استحکام اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس ملاقات کا نتیجہ یہ نکلا کہ پنجاب حکومت کی طرف سے 45,267 ایکڑ زمین اکٹھی کر کے فوج کے حوالے کر دی گئی، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے۔ اب اس زمین پر ملکی بزنس مین غیر ملکی کمپنیوں کے ساتھ
ज्वाइंट वेंचर करेंगे, जिससे न सिर्फ ज़राअत तरक्की करेगी बल्कि पाकिस्तान के कम अज कम अजनास में खुद कफील होने के इम्कानात रोशन हो जाएंगे और इससे अरबों डॉलर का सरमाया भी बच जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि अगर मौका मिले तो बिजनेस कम्युनिटी ही मुल्क की निजात दहिंदा साबित हो सकती है। और अब जबकि बिजनेस कम्युनिटी ने आर्मी चीफ के सामने मुल्क की मईशत की डूबती नाव की सूरत हाल और इसके पस पर्दा असल हकाइक से भी पर्दा उठा दिया है और उनके सामने अपनी खिदमात भी पेश कर दी हैं और न सिर्फ उनकी बहाली के लिए आर्मी चीफ की बात सुनी भी जा रही है बल्कि उनके मशवरों पर अमल भी शुरू हो चुका है। अब हम पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद कर सकते हैं। ये और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।